السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 1 ہے، رکوع نمبر 6 ہے سورۃ البقرہ، اور آیت نمبر 59 کے بعد۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 6 اور آیت نمبر 59 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جس وقت، استسقا پانی مانگا، سقا فعل ماضی ہے، استسقا الف سین تے لگ جاتا ہے طلب کے لیے، مانگنے کے لیے۔ استسقا پانی مانگا، ساقی کوثر، سقا، یہ الفاظ جو ہے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے، وائس، اور جس وقت، استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، بے قوم ہی، واسطے قوم اپنی کے۔ صحرائے سینا میں پانی نہیں تھا، ریگستان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام قوم نے پانی کے کے لیے التجا کی کہ اللہ سے کہو کہ پانی ہمیں پینے کے لیے دے۔ تو فقلنا، اللہ فرماتے ہیں پس کہا ہم نے، فعل ماضی ہے، آخر میں نا کی وجہ سے۔ اضرب فعل امر ہے، آخر میں جزم ہے۔ فعل امر اور فعل نہیں کے آخر میں جزم ہوتی ہے، واحد ہو تو جزم ہوتی ہے، اور تثنیہ جو ہو یا تثنیہ ہو تو الف، یعنی دو کے لیے الف، اور جمع ہو تو واو الف۔ اضرب تمہار، بے ساتھ، عصا لاٹھی کے، کا اپنی۔ اضرب تمہار، بے عصا کا، ساتھ لاٹھی اپنی کے، کس کو مار، الحجرہ، اس خاص پتھر کو، یعنی اس خاص پتھر پر اے موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی اس کو مارو۔ پس ان فجرت، آخر میں جزم والی تا ہو، زبر والی، زیر والی، پیش والی، اور نون زبر نہ ہو تو فعل ماضی کی نشانی ہے، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ ان فجرت، پس پھٹ پڑے، ان فجرت پھٹ پڑے، پھوٹ نکلے۔ فجر کا وقت وہ ہوتا ہے جو رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر روشنی وہ باہر آ جاتی ہے، رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر۔ تو ان فجرت، پس پھوٹ پڑے، زمین پھاڑ کر یا چٹان پھاڑ کر نکلے، من ہو، اس چٹان میں سے، اسنتا، دو، عشرتا، 10، عینا، چشمے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 چشمے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چٹان میں سے جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، تاکہ ہر قبیلہ وہ علیحدہ اپنے پانی چشمہ اس میں سے وہ پانی پیے۔ قد علمہ، تحقیق جان لیا، علمہ فعل ماضی ہے، آخر میں ضمیر پر زبر آخری حرف پر، علمہ جان لیا، قد تحقیق، علمہ جان لیا، علم، معلوم، معلومات، علوم، یہ سارے لفظ اس سے نکلے ہیں۔ کلو، سب، اناسن، گروہ نے، تمام گروہوں نے، قد علمہ تحقیق جان لیا، کلو اناسن، ہر گروہ نے یا تمام گروہوں نے، مشربہ پینے کی جگہ، اس میں ظرف مقام، کسی چیز کے ظاہر ہونے سے نکلنے کے مقام، جگہ کو اس کو اس میں ظرف مقام کہا جاتا ہے۔ مشرب پینے کا، پانی نکلنے کی جگہ، مشرق روشنی ظاہر ہونے کی جگہ، مغرب سورج کے غروب ہونے کی جگہ۔ تو یہ مشرب اس کا منبع، تو یہ مشرب اس میں ظرف مکان ہے، پانی پینے کی جگہ، ہم ان کا۔ تو قد علمہ تحقیق جان لیا، کل اناس، ہر گروہ نے یا تمام گروہوں نے، مشربہ پینے کی جگہ کو، ہم اپنی، ہر
قبیلے کے فرد نے جہاں سے اس نے پانی پینا ہے اس کو اس نے جان دیا کہ ہم نے فلاں جگہ سے پانی پینا ہے۔ کلو، اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل کھاؤ، فعل امر ہے، واؤل سے جمع ہے، جو مذکر حاضر کا صیغہ، تم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ کلو، تم سب کھاؤ، وا اور اشربو، تم سب پیو، یہ بھی فعل امر ہے، واؤل سے جمع ہے۔ تم کھاؤ، تم سب کے سب کھاؤ بنی اسرائیل، واشربو اور پیو، میں سے رزق اللہ کی، تم سب اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو۔ ولا اور نہ، تعصو تم پھرو، لا تعصو فعل نہیں ہے، تم نہ پھرو، تا سے تم بنے گا، واول جمع کا لگا آخر میں، لا تعصو نہ تم پھرو، فی الارض بیچ اس زمین کے جس زمین پر تم رہتے ہو، مفسدین فساد مچانے والے بن کر، فسادی بن کر، میم پیش والی سے اس میں فاعل بھی بنتا ہے، اس میں مفعول بھی بنتا ہے، یہاں اس میں یہ فاعل ہے کیونکہ درمیان والا جو ہے حرف جو ہے جس کے نیچے زیر ہے، سین کے نیچے زیر ہے، اس لیے اس میں فاعل ہے۔ تو آگے یا نون سے جو ہے یہ جمع ہے، واو نون ہو آخر میں یا نون ہو تو وہ اسم جو ہے اس میں جمع ہوتا ہے۔ واو نون سے اس کی فاعلی حالت ہوتی ہے اور یا نون سے مفعولی حالت یا جری حالت ہوتی ہے۔ فرمایا ولا تعصوا، اور نہ تم پھرو، فی الارض بیچ اس زمین کے، مفسدین فساد مچانے والے بن کر، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے نبیوں کے گستاخ تھے، بے ادب تھے، نافرمان تھے، اللہ کے حکموں کا جو ہے وہ مذاق اڑانے والے تھے، اس لیے اللہ نے پیشگی طور پر جو ان کو کہہ دیا کہ زمین پر جو ہے فساد مچانے والے بن کر نہ پھرو، امن اور سکون جو ہے اس کو پیدا کرو اللہ کی زمین پر۔ تو امن سکون اور جو عدل و انصاف ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے آسمانی دین ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ کافر جو ہے، جو دنیا کے بدماش ہیں یہود و نصارہ، ان کے فتنوں سے، ان کے دینوں سے، ان کی سوچ سے جو ہے امن سلامتی اور اس انصاف جو ہے یہ برآمد ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نظام کو اللہ جو ہے وہ فتنہ قرار دیں، اس فتنے میں سے امن سلامتی عدل و انصاف بالکل جو ہے وہ نہیں برآمد ہو سکتا۔ اس لیے وہ فسادی اس لیے تھے، نبیوں کی باتوں کے جو ہے نافرمان تھے، نبیوں کے اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کے جو ہے نافرمان تھے، اور اللہ کی زمین پر فساد مچانے والے تھے۔ ان کے جو ہے ماضی دیکھ لیں، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے کنویں میں گرا کر، اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام جو نبی تھے، ان کے بیٹے اپنے بھائی کو جو ہے انہوں نے کنویں میں گرا کر جو ہے فساد مچایا، فتنہ مچایا، ظلم کیا، گھر میں بھی باپ کو پریشان کیا اور باہر جو ہے بھائی یوسف علیہ السلام کو پریشان کیا، یہ ان کا فتنہ تھا، فساد۔ تو کافر جو ہوتا ہے اس کی سوچ میں، اس کے فیصلے میں ظلم ہوتا ہے، سلامتی اور امن کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ فسادی تھے، نافرمان تھے اللہ کے پیغمبروں کے۔ اور جس وقت کل تم کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں، اسرائیل سے، کہ وہ وقت یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب کل تم کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے، نون سے فعل مضارع ہے، ہم، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے، علی اوپر، طعام کھانے، واحد اکیلے کے، یہ جو ہمیں جو ہے وہ روز جو ہے من سلوہ دیا جا رہا ہے، ہم اس پر صبر نہیں کریں گے، اب ہم جو ہے تھک گئے ہیں من سلوہ کھا کر، تو اس لیے آپ اے موسیٰ جی فدعو،
پس تو دعا کر، تو پکار، التجا کر، فعل امر ہے، لنا واسطے ہمارے، ربا کا رب اپنے سے، تو اپنے رب سے دعا کر، التجا کر، یخرج کہ وہ نکالے، یہ یا سے فعل مضارع یخرج جو تھا فعل امر بن گیا لے یخرج، دو لے کو اللہ تعالیٰ نے عبارت مختصر کرنے کے لیے نکال دیا اور آخر میں جزم ہے، فعل امر فعل نہیں کے آخر میں جزم ہوتی ہے، یخرج کہ وہ نکالے، لنا واسطے ہمارے، مما اس میں سے جو، تم بے تو اگاتی ہے، تا جو ہے یہ مونس کے لیے ہے، وہ اگاتی ہے کون، الارض زمین، تم بے تو نباتات اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، نباتات زمین سے اگنے والی چیزیں، ان کو نباتات کہا جاتا ہے، تم بے تو جو اگاتی ہے الارض یہ زمین۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم سے روز جو ہے من سلبہ نہیں کھایا جاتا، اس پہ ہم صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر، لہٰذا آپ اپنے رب سے التجا کیجئے، دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے یخرج لنا نکالے واسطے ہمارے، مما من میں سے، ما میں جو اس میں سے، تم پہ تو جو اگاتی ہے، الارض یہ زمین، من میں سے، بقلے سبزی، ترکاری جس کو کہتے ہیں، جو سعودیہ میں بقالہ کہا جاتا ہے، بقالہ سبزی کی دکان کو، اور اس میں جو ہے بقالے کے اندر جو ہے تمام باقی چیزیں جو ہے وہ بھی ہوتی ہیں، تو بقالہ کہتے ہیں دکان کو، سبزی وغیرہ جو بھی چیز ہے اس کی دکان کو عربی میں بقالہ کہتے ہیں، من بقلہا اپنی سبزی سے، ہا کے معنی اس زمین، یہ ہا ضمیر ہے زمین کے لیے، کہ وہ زمین جو ہے جو اگاتی ہے، تم پہ تو اگاتی ہے، الارض یہ زمین، من میں سے، بقلے سبزی ترکاری، ہا اپنی سے، زمین جو سبزیاں اگاتی ہے، اپنے رب سے کہے موسیٰ کہ وہ زمین ہمارے لیے جو ہے وہ سبزیاں اگائے، وَقِصَّائِ اور ککڑی میں سے، یہاں بھی پھر من لگا ہوا ہے، اصل میں ہے من قصائے، اور اپنی ککڑی میں سے، ککڑی کیا ہے، کھیرا اور تر جو سلاد کے طور پر استعمال ہوتی ہے، کھیرا اور تر جو ہے یہ دونوں قصہ میں آ جائیں گے، بقصہ ہے، اور ککڑی ہا اپنی میں سے، ہا ضمیر زمین کے لیے ہے کہ وہ زمین سے کہے کہ وہ اپنی ککڑی میں سے، یعنی جو ہے وہ سلاد جو ہے کھیرا اور تر جو ہے اس میں سے اگائے ہمارے لیے، وہ فو میں، اصل میں وہ من فو میں، عبارت کو اللہ تعالیٰ نے مختصر کر دیا ہے، جب ہم اس کی گرامر کریں گے یا ترجمہ کریں گے تو جو ہے جو حرکت اللہ نے آسانی کے لیے نکالا وہ واپس آ جائے گا، تو اصل میں ہے وہ من فو میں، فو میں، اور اپنی گندم سے، جو زمین اگاتی ہے نا اپنی گندم سے، ہمارے لیے بھی گندم پیدا کرے، ککڑی کھیرا تر پیدا کرے اور سبزیاں پیدا کرے، وہ آدھا سے، اصل میں ہے یہ آدھا سن تھا، ہر اسم جو ہے اصلی حالت میں دو پیشوں کے ساتھ، نکرہ ہو تو دو پیشوں کے ساتھ، معرفہ ہو تو ایک پیش کے ساتھ ہوتا ہے آخری حرف پر، اصلی حالت جو ہے اسم کی وہ آخری حرف پر پیش کی وجہ سے، اگر اس کی پیش کہیں جو ہے وہ ختم ہو گئی یا کسی نے ختم کر دی ہے، یہ لمبی بحث ہے اس میں نہیں جاؤں گا میں، تو یہ ہے پھر جس سمجھ لیں کہ یہ اصلی حالت نہیں ہے، تو یہ من جو ہے، یہ بکرے جو ہے یہ بکرن تھا، من حرف جار کہتے ہیں، جار حرف جار وہ حرف جو اپنے بعد آنے والے اسم کو آخری حرف میں زبر دیتا ہے، جو آنے والے اسم کے آخری حرف پر زیر دیتا ہے، ساری جار کہتے ہیں زیر کو، تو اس کو کہتے ہیں حرف جار، یہ من حرف جار ہے، بے حرف جار ہے، فی حرف جار ہے، الا حرف جار ہے، الا حرف جار ہے، تو یہ آئیں گے آگے، من بکرہا، اب تو بکلن تھا، من حرف جار نے اس کے جو ہے دو زیریں ختم کر کے جو ہے ایک زبریں پیشیں ختم کر کر دو زیریں کر دیں، اور پھر جب یہ آگے ہا کے ساتھ ملا تو اس کی ایک زیر جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو یہ ہے اس طرح قصہ او تھا،
تو یہ جب من حرف جار اس کے شروع میں آیا تو اس نے اس کی پیش ختم کر کے آخری حرف حمزہ کو زیر دے دی۔ اسی طرح فو میں فو من تھا تو یہ من حرف جار آیا اس کے شروع میں تو اس نے جو ہے اس کی دونوں پیشیں میم کی دونوں پیش ختم کر کے دو زیریں دے دیں، اور جب یہ فو میں ہا کے ساتھ ملا ہے مضاف ہو کر تو اس کی ایک زیر ختم ہو گئی۔ اسی طرح وہ آدھا سے، یہ آدھا سن تھا، آدھا سے کے معنی دالیں، وہ من آدھا سے ہا اور اپنی دالوں میں سے، آدھا سے من کے معنی میں سے، آدھا سے دالیں، ہا اور اپنی یا اس کی، تو زمین سے اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے کہ اپنی دالوں میں سے ہمارے لیے بھی نکالے۔ تو عدس جو ہے مسور کی دال کو کہا جاتا ہے، اور یہ اس لفظ کے اندر ساری دالیں آ جائیں گی۔ تو یہ آدھا سن تھا، من حرف جار جو اس کے شروع میں آیا تو اس نے سین کی دونوں پیشیں ختم کر کے دونوں زیریں دے دیں، اور جب یہ آدھا سے اس میں نکرہ ہا ضمیر اس میں معرفہ کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کی ایک زیر ختم ہو گئی۔ یہ اس کے مضاف ہونے کی وجہ سے جو ہے دو حرکتوں میں سے ایک حرکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آدھا سے مضاف ہو گیا، اور ہا جو تھا اصل میں ہیہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے ہیہ کو ہا بنا دیا، تو آدھا سے مضاف ہا اس میں معرفہ ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ مرکب اضافی۔ و باصلہ با اور باصلہ پیاز اور لہسن، و من باصلہ اور اپنے پیاز اور لہسن میں سے، ہا کے معنی اپنے، وہ زمین جو ہے اپنے پیاز اور لہسن میں سے ہمارے لیے اگائے۔ تو باصلن تھا، جب یہ من حرف جار کا مجرور ہوا، اس کے شروع میں من حرف جار آ گیا تو اس نے جو ہے باصلن سے باصلن بنا دیا، اور جب یہ باصلن مضاف جو ہے مضاف ہوا آگے ہا کے ساتھ ملنے کے لیے مضاف ہوا تو اس کی ایک زیر ختم ہو گئی، تو باصلن سے پہلے باصلن تھا، من کی وجہ سے باصلن ہو گیا، پھر یہ مضاف ہوا ہا کے ضمیر کے ساتھ اس میں نکرہ تو اس کی ایک زیر ختم ہو گئی مضاف ہونے کی وجہ سے، اور ہا جو ہے اس کا مضاف الیہ مضاف الیہ مرکب اضافی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جو ہے من سلوہ کا جو ہے انکار کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم سے ہر روز جو ہے ایک ہی کھانا نہیں کھایا جاتا، آپ ہمیں اللہ سے التجا کریں، دعا کریں کہ وہ جو ہے ہمارے لیے نکالے ان چیزوں میں سے، ان نعمتوں میں سے جو زمین اگاتی ہے، اپنی ترکاری میں سے، سبزیوں میں سے، اور اپنے ککڑی میں سے، سلاد میں سے، کھیرا تر میں سے، اور اپنے جو ہے گندم فو میں گندم میں سے، وعدہ سے اور اپنی دالوں میں سے، بصلہ اور اپنے پیاز اور لہسن میں سے، یہ چیزیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگ لی کہ من سلوہ نہیں ہم نے کھانا۔ کالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، کیا، کے معنی کیا، تستبدلون بدل کر لینا چاہتے ہو تم، کے معنی تم، اس کا جو ہے بدلا پیچھے ہم نے بدلا فبدلا، تو اصل جو ہے فعل 3 حرفوں کا ہے بدلا، اس کے شروع میں الف سین تے لگا تو یہ مانگنے طلب کرنے کے لیے لگ گیا، انہوں نے بدل مانگا، استبدلا بدلا انہوں نے بدل دیا، تو استبدلا انہوں نے بدل مانگا، پہلا جو من سلوہ ہے اس کا بدل مانگا، اس کی بجائے جو ہے یہ چیزیں مانگی، تو یہ الف سین تے طلب کے لیے مانگنے کے لیے آتا ہے۔ اتستبدلون، کیا تم، کے معنی تم بدل کر لینا چاہتے ہو یا بدل کر مانگنا چاہتے ہو، واؤ نون سے یہ جمع آخر میں، کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو الذی اس چیز کو، ہوا جو، ادنا سب سے کم تر ہے، گھٹیا ہے۔ لیکن من سلوہ جو ہے وہ تو آسمان سے پکا پکایا بہت پاکیزہ کھانا جو ہے وہ تمہارے لیے آ رہا ہے، اور تم جو ہے اس پاکیزہ کھانے کے مقابلے میں یہ زمین سے جو ہے جس کے پانی پر بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ شہروں کی جو قریب کی زمینیں ہیں وہاں پر شہروں کا گندا پانی جو ہے زمینوں کو دیا جاتا ہے، سبزیوں وغیرہ کو، اور برا حال ہے ان کو، اگر میرا خیال سبزی کھانے والے کھیرے اور ترے بڑے شوق سے کھانے والے جو ہے کبھی وہ دیکھ لیں نا جس پانی میں ان کو بڑھایا جاتا ہے پانی دے کر خوراک کے طور پر، یا ان کو دھویا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے آنکھیں بند کر دیں گے، کوئی نہیں کھائے گا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو آسمان سے پکا پکایا جو ہے ان کو کھانا دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی ناشکری کی اور زمین کی اگنے والی سبزیاں ان سے مانگی تھیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ اتستبدلون، کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو الذی اس چیز کو ہوا ادنا جو کم تر ہے، گھٹیا ہے. ادنا اس میں تفضیل کل، اصل میں ادنا یو تھا، اس میں تفضیل کل. اکبرو، افضلو، اصغرو، اشرفو، یہ جو ہے اس میں تفضیل کل سپرلیٹو ڈگری ہے عربی میں. تو ادنا جو ہے اصل میں ادنا یو تھا، آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یا کو خالی کر کے نون کو ایک اور زبر دی تو وہ کھڑی زبر ہوگی دو زبروں سے. پر ادنا جو ہے اس میں تفضیل کل ہے جو گھٹیا ترین ہے. کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو الذی اس چیز کو ہوا جو ادنا گھٹیا ترین ہے، بالذی بے بدلے، الذی اس چیز کے ہوا جو خیر بہتر ہے. کیا جو بہتر کھانا تمہیں دیا جا رہا ہے آسمانی پکا پکایا پاکیزہ کھانا جو ہے جو بہتر ہے، اس کے بدلے میں گھٹیا کھانا جو ہے تم جو ہے لینا چاہتے ہو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہبتو اتر جاؤ، یعنی داخل ہو جاؤ، مصرن شہر میں. مصرن عام شہر جو ہے اس کے لیے مصر جو ہے مصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مصر ملک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اہبتو تم اتر جاؤ مصرن اس شہر میں. ویسے تو سارا ہی ملک مصر تھا، اگر سارے ملک کے لیے جو ہے نام اسم استعمال ہو تو اس پر جو ہے دو حرکتیں نہیں آتی، ایک آتی ہے. اگر یہ مصر ملک ہوتا یہاں پر تو ایک زبر آتی. اب یہ مصر سے مراد یہاں یروشلم کا شہر ہے، اس لیے پورا ملک نہیں ہے، اس لیے اس پر دو زبریں آ گئی، تنوین آ گئی. تو یہ جو ملکوں کے نام جو ہیں سعودی عرب کے علاوہ جو ہے جو ریاست اسلامی نام جن کے رکھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ جتنے ملک بھی ہیں وہ سارے ان کو کہا جاتا ہے غیر منصب، ان پر تنوین یعنی دو حرکتیں نہیں آتی اور نہ زیر آتی ہے. اہبتو تم اتر جاؤ مصر اس شہر میں، فإنا پس بے شک، لکم واسطے تمہارے، لا اس میں لے تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے اس کو لے کو لا بنا دیا. لیکم کہنا مشکل تھا، لکم کہنا آسان ہے، تو رب العزت نے لے کو لا بنا دیا. لے حرف جار ہے، لے کے معنی کے لیے یا واسطے، لکم اور کم کے معنی تمہارے، تم تمہارے تمہاری، لکم واسطے تمہارے، فإنا پس بے شک لکم واسطے تمہارے ہے، ما جو سألتم مانگا ہے تم نے، سوال کیا ہے تم نے، اے بنی اسرائیل جو چیزیں تم نے مانگی ہیں، یہ سبزی ترکاری اور ککڑی اور کھیرا وغیرہ اور اس کے بعد گندم، دالیں، پیاز، لہسن، یہ ساری چیزیں جو مانگی ہیں تم میں سے، تم نے اس شہر میں تمہیں ساری دکانوں سے مل جائیں گی اور دکانوں سے خرید کر جو ہے جو مرضی کھاؤ. اب جو ہے من سلوہ تو مفت ملتا تھا، اب جب انہوں نے من سلوہ کا انکار کر دیا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، شہر میں سے ہر چیز تمہیں مل جائے گی جو زمین سے اگتی ہے اور دکانوں سے جو ہے پیسے دے کر خرید کر جتنا مرضی کھاؤ. اب مصیبت پڑ گئی، پیسے کہاں سے، محنت مزدوری کیسے کریں، کہاں سے لائیں پیسے، دکاندار مفت دے نہیں سکتے کوئی چیز بھی. تو نتیجہ کیا ہوا، حد حرام تھے، اس لیے نتیجہ کیا ہوا، بس ضربت اور ماری گئی، برسائی گئی، فعل مجہول ہے، آخر میں جزم والی تا لگی ہو تو مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے، مؤنث غائب کا. بس ضربت اور ماری گئی یعنی برسائی گئی، آسمان سے اتاری گئی، علی اوپر، ہم ان کے، کیا اتاری گئی، الذلت خاص ذلت یا حقیقی ذلت، ان کی من سلوہ کے انکار کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو جو کہا کہ دکانوں سے قیمت دے کر لو یہ چیزیں، تو اب پیسے کہاں سے آئیں، اس لیے ذلیل و خوار ہو گئے. کما کر کھانا بہت مشکل ہے، لوٹ مار کر لینا، لوگوں کا حق چھیننا بڑا ہی آسان ہے، لیکن کما کر اپنے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص نے بھی اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی روزی سے بہتر کھانا نہیں کھایا. کسی بھی شخص نے اپنے ہاتھ سے محنت کا کھانا جو ہے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا. کہ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی وسیع بادشاہت تھی ان کی کہ جنوں انسانوں اور جانوروں کے لیے وسیع کھانا تیار ہوتا تھا، اور بڑی بڑی دیگیں جو ہے وہ چولہوں پر جو ہے پڑی رہتی تھیں
کھانے پک جاتے، ان کو نکال دیتے، اگلے وقت کے لیے اور پکانا شروع کر دیتے۔ تو وسیع کھانے، بڑی بڑی ایسی دیگیں تھیں جو چولہوں پر رکھی جاتی، جو ان کو اٹھا نہیں سکتے تھے، وہ جنات نے بنا کر جو ہے ان کو چولہوں پہ رکھا تھا، انسان نہیں ان کو اٹھا سکتے تھے، فرمایا بڑی بھاری وزنی تھی۔ تو لیکن ساری مخلوق کو کھانا جو ہے کھلاتے ہیں سلیمان علیہ السلام پکا کر، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اپنی روزی جو ہے اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے، وہ جو ہے قومی خزانے سے نہیں کھاتے تھے۔ قومی خزانے سے سلیمان علیہ السلام جو اتنے بڑے بادشاہ تھے اور وسیع انسانوں اور جنوں اور جانوروں کے پرندوں کے لیے کھانا تیار کرتے تھے، اس کھانے میں سے خود نہیں کھاتے تھے۔ اور اس کی جھلک جو ہے اگر دیکھنی ہو تو نبی علیہ السلام کے جانسار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لو کہ جس دن ایران فتح ہوا اور نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، ثمامہ ہجرت کے راستے میں جو 100 اونٹ کا انعام دینے کے لیے نبی علیہ السلام کے پیچھے آیا تھا گھوڑے پر سوار ہو کر، ثمامہ قبیلے کا سردار تھا، مکہ والوں نے نبی علیہ السلام کو پکڑنے والے کے لیے 100 اونٹ کا جو ہے وہ اعلان کر دیا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اور اس کو پتہ چلا کہ اپنے قبیلے کا سردار تھا مکہ سے باہر، تو یہ گھوڑے پر سوار ہو کر نبی علیہ السلام جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے اونٹ پر بیٹھ کر جو ہے مدینہ کی طرف جا رہے تھے ہجرت کے دوران۔ تو یہ پیچھے آیا، جب یہ قریب ہوا پکڑنے کے لیے تو اس کا گھوڑا جو تھا اللہ کے حکم سے زمین میں دھنس گیا۔ اس نے معافی مانگی، اللہ نے اس کا گھوڑا آزاد کر دیا، پھر بدنیت ہو گیا، پھر آگے چلا تو پکڑنے لگا تو پھر گھوڑا جو تھا اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں جو تھی زمین میں جو ہے وہ دھنسا دی۔ پھر جو ہے اس نے جو توبہ کی، تیسری دفعہ پھر اس کا جو ہے ایمان برباد ہو گیا، اور 3 بار جو ہے یہی ہوا کہ اس کا گھوڑا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی معافی التجا پر اللہ تعالیٰ جو ہے نکال دیتے اس کو زمین سے۔ اور تیسری دفعہ جب کہا تو نبی علیہ السلام پر وہ ایمان لے آیا، بجائے پکڑنے کے آپ کا جان سار ہو گیا، اور ایسا ایمان لایا کہ نبی علیہ السلام نے اس کو خوشخبری سنائی کہ ثمامہ تمہاری وہ حالت اس وقت کیا ہوگی جب ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کا سونے کا بنا ہوا تار اور تاج، سر کا تاج اور سونے کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام نے اس کو ثمامہ کو خوشخبری سنا دی تھی کہ جب ایران فتح ہوگا اس کے بادشاہ کے سونے کے کنگن اور سونے کا تاج جو ہے وہ تجھے پہنایا جائے گا، تو تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی، کیسی خوشی ہوگی تمہاری۔ بڑا خوش، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دور تک جو ہے وہ زندہ رہا، نبی علیہ السلام تشریف ہوئی تھی۔ ایران فتح ہوا تو ایران سے جو ہے ایلچی آیا مدینہ منورہ میں، وہ سونے کا تاج اور کنگن لے کر، تو جب مدینہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ والوں کو گوشت، شوربہ اور روٹی جو ہے وہ کھلا رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ یہ میں آپ کو جھلک جو ہے نبی علیہ السلام کے جانسار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سب کو جو ہے گوشت روٹی کھلا رہے ہیں مدینہ والوں کو۔ جب کھلا چکے فارغ ہو گئے تو ان لوگوں میں سے نکل کر باہر آئے، تو جو ایلچی تھا ایران سے آنے والا، جس کے پاس جو ہے ایران کے بادشاہ کے کنگن تھے سونے کے اور تاج تھا، تو وہ آگے ہو کر جو سلام کہتا ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اپنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ امیر المومنین، اللہ نے ایران جو ہے اس کو ہمیں دے دیا، فتح کر دیا۔ تو عمر فاروق نے اس کا بازو پکڑا، اس کو گھر لے گئے، اور گھر جو ہے وہ بیٹھ کے، جس کو کہتے ہیں ڈرائنگ روم جس کو کہتے ہیں، بیٹھ میں جو ہے دونوں بیٹھ گئے عمر فاروق اور مہمان، اور درمیان میں پردہ لگا ہوا تھا۔ ان کی بیوی نے جو ہے سوکھی روٹی اور پانی جو تھا وہ پردے کے نیچے سے سرکا دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، اور وہ ایلچی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ سوکھی روٹی جو ہے پانی میں بھگو کر کھا رہے ہیں۔ قومی خزانے سے جو
مدینہ والوں کو گوشت روٹی جو تیار کر کے کھلائی تھی اس میں سے ایک ذرہ بھی نہیں کھایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اور یہ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے جس کو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اور صحابہ نے اس کو اپنے پلے باندھ لیا۔ تو یہ ہے وہ صحابہ جن کی اللہ نے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی دین کے مطابق جو ہے تربیت کی تھی، اور ان کو جو ہے لقب ملا تھا کہ وہ جو سابقون السابقون الاولون، وہ جو ہے اس امت کے سب سے اعلیٰ انسان ہیں، اس نبی کے سب سے قریب انسان یہ ہے۔ انہی کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خیر القرون کرنی، سب سے بہتر زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے۔ میرا زمانہ کیوں بہتر ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ جو تھے ان کی تربیت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی دین سے کی تھی، اور جس کی تربیت آسمانی دین سے ہو وہ دوسروں سے افضل ہوتا ہے، تربیت کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے۔ اور جس کی تربیت جو ہے وہ جاہل، چور، ڈاکو، بدماش، برے لوگ کریں وہ بدترین انسان ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے جو کہا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، تو اپنی کارکردگی، اپنی محنت کی بنیاد پر کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی کہ وہ جو ہے اللہ کے راستے میں اپنے جانیں قربان کرنے والے بن گئے، اپنے بیٹے، اپنے مال قربان کرنے والے بن گئے۔ جو زمانہ جاہلیت میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت کرتے تھے، اب وہ جو ہے دوسرے بھائیوں کے لیے جو ہے جان سار بن گئے، دوسرے اپنے بھائیوں کے ساتھ، کہ ایک غزوہ میں ایک زخمی وہ پانی دینے والا پانی دیتا ہے، وہ پینے لگتا ہے، دوسرے کی زخمی کی آواز آتی ہے پانی، تو وہ پانی پینا چھوڑ دیتا ہے پہلا جو ہے، اور پانی لینے والا دوسرے کے پاس جاتا ہے تو جو ہے وہ جب وہ تیسرے کی آواز سنتا ہے دوسرا پانی، تو وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے وہاں تیسرے کے پاس جاتا ہے وہ فوت ہو گیا بغیر پانی کے، اور جب واپس پہلے دونوں کے پاس آیا تو وہ بھی فوت ہو چکا۔ یہ ہے قربانی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قربانی جو ہے قرآن پاک میں بیان کی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ صحابہ کرام جو مدینہ کے رہنے والے انصار تھے، ان کی قربانیوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ پہنچے ہیں تو انہوں نے مہاجرین کے لیے اپنے رزق جو ہے ان کے سامنے جو ہے پھیلا دیے، وہ خود بھوکے رہ کر جو ہے مہاجرین کو کھانا کھلاتے۔ یہ قرآن ان کی تعریف کرتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں مہاجرین کو، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر ان کے ساتھ بھوک ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی بھوک کی پرواہ نہیں کرتے، وہ مہاجرین کو جو ہے کھانا کھلا دیتے ہیں، ان کو بھوکا نہیں رہنے دیتے۔ تو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمانی دین کے ذریعے جن کی تربیت کی، وہ اس امت کے اعلیٰ ہیں، بلکہ ساری امتوں سے اعلیٰ ہیں۔ یہ میں اپنے پاس نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت، اے میرے نبی کی امت، تم ساری امتوں سے اعلیٰ ہو، ساری امتوں سے خیر ہو، بہتر ہو۔ یہ میں نے یہ آیت نہیں بنائی، یہ کسی حافظ قرآن سے پوچھ لیں، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ کنتم خیر امت، ہو تم بہتر امت، اخرجت للناس، تمہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے نکال دیا ہے، یعنی چن لیا ہے۔ اب جس کو اللہ چن دے یا اللہ کا پیغمبر چن دے، اس کی شان و عظمت جو ہے اس کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اخرجت للناس، تم ایسی امت ہو جس کو جو ہے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ لوگوں کے لیے چن لیا کس مقصد کے لیے؟ کہ نبی علیہ السلام کے بعد اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، یہ آخری نبی اور آخری نبی کی آخری امت ہے۔ اب یہ نبی والا جو ہے پیغام رسانی، پیغمبری کا جو مشن ہے، یہ اس امت کے ہر فرد نے جو ہے آگے اس کو پورا کرنا ہے۔ ہر مسلمان فرد جو ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، تمہارے پاس میری طرف سے، انی میری طرف سے، میری تفسیر کے ساتھ ایک آیت کا بھی علم ہے تو اس کو آگے لوگوں تک پہنچا دو۔ اس لحاظ سے یہ امت جو ہے ساری امتوں سے بہتر ہے کہ اس امت کے ہر مرد و زن نے، تمام خواتین و حضرات نے، تمام لوگوں نے اللہ کے دین کو جو ہے پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ یہ اس امت کی ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے قرآن کی طرف سے۔
تمہیں چنا اس لیے نہیں ہے کہ تم کافروں کے فتنے جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر مسلط کرو، تمہیں تو اس لیے چنا ہے کہ تم اللہ کے امن و سلامتی اور عدل و مساوات والے رحمت و جو ہے رحمت والے نرمی والے جو دین ہے اس کو ساری دنیا میں پہنچا دیں۔ یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے۔ تو آج ہم جو ہے بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم نہ خود قرآن پاک سمجھ کو پڑھنے دیتے نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں۔ اور میں یہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 26 سے نکال کر پڑھ لیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ینہونا عنہ، اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں، کوئی نہ پڑھیں وہابی ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، 18 لوگوں کے بارے جو ہے تمہیں علم نہیں آئے گا، اس سے لوگوں کو جو ہے قرآن سے دور رکھتے ہیں۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور اس قرآن سے خود بھی دور رہتے ہیں۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ جتنے بھی لیبل لگانے والے علماء مفتی ہیں، دیکھ لو یہ مسجدیں چھوڑ کر، اسلام چھوڑ کر یہ شیطانی جمہوریت کی اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہے چوروں ڈاکوؤں کے حمایتی بنے ہوئے ہیں، یہ کافروں کے فتنے کو مسلط کر رہے ہیں اسمبلیوں کے ذریعے۔ یہ آئینہ دیکھ لیں قرآن پاک کا جو ہے۔ فرمایا کہ وَظُلِمَتْ، اور ماری گئی، برسائی گئی ان علیہم، اوپر ان یہودیوں کے، کیا برسائے گی؟ الذلت، حقیقی ذلت۔ اللہ نے ان کو جو ذلیل کر دیا کہ تم پکا پکایا کھانا اگر نہیں کھاتے جاؤ پھر دکانوں سے پیسے دے کر خرید کر کھاؤ۔ والمسکنۃ، اور برسائی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کے حقیقی مسکینی، غربت، خستہ حالی، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا اور خستہ حال کر دیا، جو انہوں نے جو ہے من سلوہ آسمانی پاکیزہ کھانا پکا پکایا جو تھا اس کا انکار کیا۔ تو اللہ کا انکار کرنا اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے جو قبول ہو گئی ہے۔ ہر نبی کو جو ہے خصوصی دعا ایک دی گئی ہے اور اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اس امت کے لیے دعا کی تھی نبی علیہ السلام کہ اللہ میری امت کو پہلی امتوں کی طرح مکمل طور پر تباہ نہ کر دینا۔ تو جزوی طور پر تو تباہ ہو رہے ہیں، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں کچھ ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا، جزوی طور پر۔ مکمل طور پر نبی علیہ السلام نے التجا کی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میری امت کو پہلی امتوں کی طرح مکمل طور پر جو ہے تباہ نہ کرنا۔ یہ دعا ہے، اللہ ہمیں چھوڑ رہا ہے، ورنہ ہمارے کرتوت جو ہے وہ جو ہے یہ وہ مسلمان ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں جن کو شرمائیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ ہمارے کرتوت تو دیکھ کر یہودی جو بدترین انسان ہے دنیا کا، جو مغضوب علیہم، جو نبیوں کا قاتل ہے اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، ہمارے کرتوت دیکھ کر وہ بھی شرماتے ہیں۔ ہم ان سے بھی، یہودیوں سے بھی بس نیچے چلے ہو گئے، ذلیل ہو گئے ہم۔ کیوں؟ کہ ہم نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، ہم کافر و یہود و نصارہ کے غلام بن گئے، ہم نے ان کے فتنے مسلط کی اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ اور یہ کوئی چھوٹا سا ظلم نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا سا جرم نہیں ہے۔ کسی کے گھر میں کوئی چور ڈاکو آ جائے تو کوئی معمولی جرم نہیں ہے، پھر اس کی ہر محلے والا جو اس کی مدد کرتا ہے جس کے گھر میں آ جائے، اور جو ہے آنے والوں کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں اور مار دیتے ہیں ان کو، اور پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کو کلمہ خیر نہیں کہتے، ان کو چوروں ڈاکو کو، ان کو چور ڈاکو ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ کی زمین پر جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر، وہ چور ڈاکو نہیں ہے، وہ بھی چور ڈاکو ہے، دوسروں کا حق کھانے والا۔ جو کسی کے گھر میں جو ہے وہ گھر والوں کا حق جو ہے لوٹنے والا جو ہے اس کو ہم چور ڈاکو کہتے ہیں۔ تو اللہ کی زمین پر جو ہے اللہ کا قانون جو ہے اس کے بجائے کافروں کا مسلط کرنے والا، لوٹ مار کے لیے جو کرتا ہے تو وہ چور ڈاکو کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی چور ڈاکو ہی ہے۔ فرمایا کہ باؤ، اور وہ لوٹے، واپس مڑے اللہ کے دربار سے، واپس مڑے بے غضب، ساتھ غصے کے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انہوں نے اللہ کے دربار سے اللہ کا غضب حاصل کیا، اللہ کا انکار کر کے کہ ہم سے من سلوہ نہیں کھایا جاتا۔ انہوں نے اللہ کو غضبناک کیا، اللہ کا غصہ حاصل کیا بنی اسرائیل نے۔ ظالے کا یہ بات بے انا، بسبابس کے بوجہ اس کے ہے، انا کہ بے شک، ہم وہ لوگ، کانو تھے وہ، یکفرون وہ کفر کرتے، انکار کرتے، بے آیات ساتھ نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے، اللہ کی،
یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کیا، ان پر ذلت برسائی، ان پر غربت برسائی، اللہ نے ان پر ترس نہیں کیا اللہ، بلکہ انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں، حکموں اور فیصلوں کے انکاری تھے۔ وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کر دیتے تھے، النبیین، الف لام لگا ہے، حقیقی نبیوں کو، سچے نبیوں کو۔ جھوٹے نبیوں کو تو قتل کروایا اللہ تعالیٰ نے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں اسود انسی تھا، ایک جھوٹا نبی یمن کا، تو یمن کے مسلمانوں کو نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ اس کو قتل کر دو، جھوٹا نبی واجب القتل ہے۔ تو اس کو جو ہے نبی علیہ السلام کی جب آخری رات تھی، اس رات جو ہے ان کو مسلمانوں نے، یمن کے مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ جو ہے اسود انسی جو ہے یمنی جھوٹا نبی جو ہے اس کو مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ اسی طرح جو ہے نبی علیہ السلام کے دور میں مسیلمہ کذاب جو تھا، اور اس کے نام ساتھ ایک طلیحہ نامی عورت تھی، ان دونوں نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، اور نبی علیہ السلام نے جو ہے ان دونوں کو قتل کروایا۔ یہ حقیقت موجود ہے حدیث کے اندر۔ تو فرمایا کہ وَيَقْتُلُونَ، اور وہ یہودی قتل کر دیتے تھے، النبیین، الف لام لگا ہے، حقیقی نبیوں کو، سچے نبیوں کو، بغیر الحق کے، بغیر حقیقی حق کے، ان کا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے۔ نبیوں نے ان کا کچھ نہیں چھینا تھا، کچھ نہیں بگاڑا تھا، کوئی نقصان نہیں کیا تھا، کوئی ظلم نہیں کیا تھا نبیوں نے ان پر۔ انہوں نے جو ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی قصور کے اللہ کے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ اس میں زکریہ علیہ السلام، ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں مقتولین میں۔ فرمایا کہ زیادہ کا یہ بات بما، بسبب اس کے ہے، عصوا، جو انہوں نے نافرمانی کی، جو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، یہ اس نافرمانی کا سبب ہے کہ اللہ نے جو ہے ان کو جو ہے ذلت میں ڈال دیا، دنیا کے ذلیل ترین بنا دیا۔ جو پیغمبروں کی اولاد تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سب سے، ساری دنیا سے اعلیٰ تھے، جب انہوں نے جو ہے اللہ کے دین کو چھوڑا، رب کی نافرمانیاں شروع کیں، نبیوں کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بدترین بنا دیا، ساری امت سے، بلکہ جانوروں سے، کیڑوں مکوڑوں سے بھی بدتر بنا دیا۔ اور ان بدترین لوگوں کے آج ہم غلام ہیں، ان کے فتنوں کو آج ہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں اللہ کی زمین پر، اللہ کی مخلوق پر۔ ان گھٹیا لوگوں کے فتنے کو، شیطانی جمہوریت کو ہم جو ہے چلا رہے ہیں۔ ہمیں اپنا گریبان دیکھ لینا چاہیے، ان آیات کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں اپنا چہرہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ زیادہ کا یہ بات بسبب اس کے جو عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، ان پر اللہ کا قہر، غضب نازل ہوا، ذلت نازل ہوئی، غریبی، غربت نازل ہوئی، اس لیے کہ وہ رب کے نافرمان تھے۔ وہ قانون تھے، وہ یعتدون، قانون توڑتے، وہ اللہ کی قانون کو توڑتے تھے، اللہ کے حکم اور فیصلوں کو نہیں مانتے تھے، انکاری تھے۔ یعتدون، یا سے فعل مضارع معروف ہے، معلوم سے جمع مذکر کا، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ اس طرح یقتلون، یہ سے فعل مضارع معروف، معلوم سے جمع، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ اس طرح یکفرون آیا ہے، تو یکفرون یا سے فعل مضارع معروف ہے، معلوم سے جمع، آخر میں واؤن ہے، اور جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ چلے جی میں دوبارہ ترجمہ شروع کرتا ہوں۔ وَإِذْ، اور جس وقت، اس وقت کو یاد کرو بنی اسرائیل، جب استسقا، پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام نے، بے قوم ہی، واسطے قوم اپنی کے، جب اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے پانی مانگا سرائے سینا میں، فقلنا، اللہ فرماتے ہیں پس ہم نے کہا، اضرب، تو مار، فعل امر ہے، تو مار، بے عصا، ساتھ لاٹھی کے، کا، اپنی کے، کا کہ معنی تیری، تیرا، تیرے، تجھے، یا اپنا، اپنی، اپنے، ساتھ لاٹھی اپنی کے، الحجر، اس خاص پتھر کو، اپنی لاٹھی کے ساتھ اس خاص پتھر کو جو ہے مار، یعنی اپنی لاٹھی اس خاص چٹان پر مار۔ فن، جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری چٹان پر، فن، فا کے معنی پس، لہٰذا، اس لیے، دیر فور، انفجرت، پھوٹ پڑے، زمین پھاڑ کر نکل آئے، من ہو، اس چٹان میں سے، اسنتا، دو، عشرتا، 10،
اینا چشمے، 2 اور 10 12، 12 چشمے جو تھے وہ پھوٹ پڑے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور جاہل تھے الا ماشاء اللہ۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو تھے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، چھوٹے بیٹے، ان کی اولاد تو یقیناً نیک ہی رہی ہے، لیکن یہ اوپر والے 10 جنہوں نے کارروائی کی تھی، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا اور یعقوب علیہ السلام کو اذیت دی، ان کی نسلیں بھی الا ماشاء اللہ یہی کچھ کرتے رہے جو وہ بڑے بڑے کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اسنتا عشرہ فن فجرت، پس پھوٹ نکلے، زمین پھاڑ کر نکل آئے، من میں سے ہو اس چٹان، اسنتا 2 عشرتا 10 اینا چشمے، 12 چشمے اللہ کے حکم سے اس چٹان سے جاری ہو گئے۔ قد تحقیق عالمہ جان لیا، کلو تمام یا ہر ایک، اناسن گروہ لوگوں کا، انسانوں کا گروہ، الناس تمام لوگ، اناس انسانوں کا گروہ، کلو اناسن ہر گروہ نے، مشربہ پینے کی جگہ، ہم اپنی، ہر گروہ نے، ہر قبیلے نے اپنے اپنے پینے کی جگہ جو تھی، جو ہر قبیلے کے لیے چشمہ جاری کیا گیا تھا، ہر قبیلے کے آدمی نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا کہ ہم نے پانی اس چشمے سے پینا۔ کلو اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کھاؤ، واشربو اور پیو، میں سے، رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، ولا اور نہ، تاسو تم پھرو، ولا تاسو فعل نہیں ہے اور نہ تم پھرو، اگر فعل نہیں امر بنانا ہو تو تا کی جگہ الف لگا دو تو اے سو ہو جائے گا، اے سو، تو یہ ہے اے سو، تا کی جگہ الف لگ جائے گا اور تا بھی ختم اور لا بھی ختم، پھر امر بن جائے گا اے سو تم پھرو، لا تاسو نہ تم پھرو، فی بیچ الارض زمین کے، مفسدین فساد مچانے والے بن کر، زمین اللہ کی زمین پر بگاڑ پیدا کرنے والے بن کر نہ رہو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے اے بنی اسرائیل، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے، اللہ اوپر، طعامن کھانے، واحد ایک ہی کے، ہم سے روزانہ ایک ہی کھانا جو ہے وہ نہیں کھایا جاتا، فدو پس تو دعا کر، پکار، التجا کر، لنا واسطے ہمارے، لا کے معنی واسطے، اصل میں دے تھا، اللہ لسانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، لنا واسطے ہمارے، ربا کا رب اپنے کو، رب کو کا اپنے، فدعو پس تو پکار، دعا کر، لنا واسطے ہمارے، ربا کا رب اپنے سے، دعا کر رب اپنے سے، یا پکار رب اپنے کو، یخرج کہ وہ نکالے، لنا واسطے ہمارے، مما 2 لفظ ہیں، من اور ما، من میں سے، ما میں جو کچھ، من ما جو کچھ، اس میں یا اس میں سے، ما کے معنی جو کچھ یا اس میں سے، یخرج کہ وہ اللہ نکالے، لنا واسطے ہمارے، مما اس میں سے، تم بے تو جو اگاتی ہے، تا مونس کا سیغہ، مونس غائب سیغہ ہے، تم بے تو اگاتی ہے، نباتات اگنے والی چیزیں، تم بے تو اگاتی ہے، الارض یہ زمین، من میں سے، بکلے سبزی ترکاری، ہا میں نے اس زمین کی، یا اپنی، یہ ہا ضمیر زمین کے لیے ہے، تو تم بھی تو اگائے، الارض یہ زمین، من میں سے، بکلے سبزی، ہا اپنی سے، اور من کس سائہا، یہ من اللہ تعالیٰ نے عبارت کو مختصر کرنے کے لیے جو ہے نکال دیے ہیں، جب ہم ترجمہ کریں گے یا گرامر کریں گے تو من جو ہے یہ اپنی جگہ پر واپس آ جائیں گے، اللہ نے عبارت مختصر کرنے کے لیے من جو ہے وہ نکال دیے، لیکن ان کا جو من کا جو اثر ہے آگے، من کے بعد آنے کے بعد والے اسم پر جو اثر ہے کہ اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آ گئی ہے، تو اس کا اثر موجود ہے، اور وہ اثر بتاتا ہے کہ اس سے پہلے من حرف جار ہے، زیر دینے والا حرف موجود ہے، تو من بکرہا میں سے سبزی اپنی، و قصائہا اور میں سے، میں سے، قصائے ککڑی، ہا اپنی میں سے، و فوم اور من
سے یا میں سے، فو میں گیہوں گندم، ہا اپنی سے، و آدھا سے، و اصل میں من آدھا سے، اور میں سے دالوں، ہا اپنی کی، و بصلہا اصل میں ہے من بصلہا، تو میں سے بصلے پیاز اور لہسن، ہا اپنے میں سے، اپنے کے، تو زمین اگاتی ہے اپنی سبزی میں سے، ککڑی میں سے، گندم میں سے، دالوں میں سے، اور پیاز اور لہسن میں سے، اللہ سے کہو کہ وہ بھی ہمارے لیے بھی اگائے وہ۔ کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون کیا، تستبدلون تم بدل کر لینا چاہتے ہو، الذی اس چیز کو، ہوا جو، ادنا گھٹیا ترین ہے، اس میں تفضیل کل ہے، گھٹیا ترین، بالذی بدلے اس چیز کے، ہوا خیر جو بہتر ہے، جو کھانا من سلوا آسمان سے پاکیزہ اتر رہا ہے جو بہتر ہے، اس کے بدلے میں تم جو ہے گھٹیا کھانا جو زمین سے اگتا ہے وہ لینا چاہتے ہو۔ تو اب اللہ کا حکم آ گیا کہ اہبطوا، اتر جاؤ، یعنی داخل ہو جاؤ، مصر، اس شہر میں، یروشلم جو شہر جو ہے قریب تھا، تو اس فرمایا کہ اس میں جا داخل ہو جاؤ، اور فَإِنَّ پس بے شک لکم واسطے تمہارے ہے، ما جو سألتم سوال کیا ہے تم نے، مانگا ہے تم نے، جو تم نے اللہ سے مانگا ہے، یہ ساری چیزیں نعمتیں جو ہے، سبزیاں وغیرہ کی جو ہے، گندم اور ککڑی وغیرہ جو ہے، دالیں اور بس پیاز، بس سب چیزیں تمہیں جو ہے اس شہر کی دکانوں سے مل جائیں گی، پیسے دینا اور لے کر پکا کر کھانا۔ اگر پکی پکائی نہیں کھا سکتے تو پھر ٹھیک ہے، خرید کر پکا کر کھاؤ، مزہ آئے گا۔ وباؤ اور وہ لوٹے، یعنی اللہ کے دربار سے واپس مڑے، بنی اسرائیل بے غضب ساتھ غصے کے، من اللہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی نعمت و من سلوا کو انہوں نے جو پکی پکائی ملتی تھی، پاکیزہ تھیں، وہ جب ان کو ٹھکرا دیا کہ ہم سے یہ نہیں کھایا جاتی روز، تو اللہ کو غصہ آ گیا، اللہ غضبناک ہو گئے، اور غضبناک غصہ لے کر اللہ کے دربار سے وہ بنی اسرائیل لوٹے۔ پھر ان کو جو ہے ان چیزوں کی جگہ جو مانگی تھی ان کی جگہ اللہ تعالیٰ کا غصہ حاصل ہوا ان کو۔ زادے کا یہ بات بے انا بے بسباب انا بسباب اس کے ہے، انا کے بے شک ہم وہ لوگ، کانوں تھے وہ، یکفرون کفر کیا کرتے تھے، جی کانوں یکفرون تھے وہ کفر کرتے، انکار کرتے۔ پھر مظاہرے کے شروع میں کانا، یہ میں اس لیے بہت تھوڑی سی گرامر بول دیتا ہوں، یہاں پر جامعہ کے بچے بھی ہیں، ان کے لیے وہ گرامر پڑھتے ہیں اور پڑھی بھی ہے، میں نے ان سے جو ہے ایک قرآن پاک جو ہے ختم کروایا تھا گرامر کے ساتھ، میں اس لیے مجبور ہوں بول رہا ہوں ان کے لیے کہ وہ بھی ہیں، ان کی جگہ ہے، ان کو یاد آ جائے گا۔ تو فعل مضارع کے شروع میں کانا فعل ناقص جو ہے، یہ کانا یا کانو آ جائے تو وہ ماضی استمراری بن جاتی ہے۔ فعل مضارع کے شروع میں کانا یا کانو، کانا کے کوئی بھی صیغہ آ جائے تو وہ ماضی استمرار، فعل مضارع میں فعل حال اور فعل مستقبل دو زمانے ہوتے ہیں، اور جب کانا اور کانو آ جائے تو وہ فعل حال اور فعل مستقبل بجائے ماضی میں لے جاتا ہے فعل کو، کانا کانو جو ہے یہ ماضی میں لے جاتا ہے، اور ماضی استمراری انگریزی میں یوز ٹو گو فعل جو ہے پہلی فارغ کے شروع میں یوزڈ ٹو لگا دیا جائے تو وہ ماضی استمراری بن جاتی ہے۔ یوز ٹو سٹ، یوز ٹو گو وہ جایا کرتا تھا، یوز ٹو سٹ وہ بیٹھا کرتا تھا، یوز ٹو ایٹ وہ کھایا کرتا تھا، یوز ٹو سلیپ وہ سویا کرتا تھا۔ تو یہ ماضی استمراری انگریزی میں ہے، یوزڈ ٹو کے ساتھ ورب کی پہلی فارم لگا دو ماضی استمراری لگ جائے گی۔ عربی میں جو ہے فعل مضارع کے شروع میں کانا یا کانا کا کوئی صیغہ لگا دو تو ماضی استمراری بن جائے گی۔ کانو یکفرون تھے وہ انکار کیا کرتے، بے آیات اللہ ساتھ اللہ کی نصیحتوں، آیات کے معنی نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے، وہ یقتلون اور وہ ساتھ آیتوں، نصیحتوں، حکموں اللہ کی، وہ یقتلون اور وہ قتل کیا کرتے تھے، النبیین حقیقی نبیوں کو، بغیر الحق حقیقی حق کے، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا، کوئی قصور نہیں کیا تھا نبیوں نے ان کا کہ ان کو وہ قتل کرتے، اور بغیر قتل کے وہ نبیوں کو قتل کر دیتے بنی اسرائیل یہودی، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ان پر غضب نازل ہوا۔ ظاہر کا یہ بات بما بس اس کی ہے، اصو جو انہوں نے نافرمانی کی، وہ کانو یا تدون، یہ دیکھیں پھر یا تدون پھر ظاہر کے شروع میں کانو آ گیا، یہ بھی ماضی استمراری ہے،
وکانو اور تھے وہ یعتدون زیادتی کیا کرتے، کی اردو میں کیا کرتے آئے گا، کسی ماضی میں کسی فعل کا مسلسل جو ہے وہ جاری رہنا اس کو ماضی استمراری کہتے ہیں۔ تو تھے وہ کانو تھے وہ یعتدون زیادتی کیا کرتے، اگر کانو نہ ہو تو یعتدون وہ زیادتی کرتے ہیں یا کریں گے فعل مضارع، جب کانو لگ گیا تو ماضی استمراری ہو گیا۔ وکانو اور تھے وہ یعتدون زیادتی کیا کرتے، قانون توڑا کرتے۔ تو ایک دفعہ پھر جو میں پڑھا دوں جلدی میں، باعث اور جس وقت استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے قوم ہی واسطے قوم اپنی کے، فقلنا پس کہا ہم نے، اللہ فرماتے ہیں اضرب اے موسیٰ تو مار، بے عصا کا ساتھ لاٹھی اپنی کے، کہا کہ معنی تیری تیرا تیری تجھے یا تجھ اور اپنی، ساتھ لاٹھی اپنی کے، الحجر اس خاص چٹان کو یا پتھر کو، فن فجر فا پس لہٰذا ان فجرہ تو پھوٹ پڑے، زمین چٹان پھاڑ کر نکل آئے، فجر کے معنی پھاڑنا، رات کے اندھیروں کو پھاڑ کر روشنی جو ہے دھاگا جو ہے سفید جو ہے وہ نکلتا ہے اپنا دھوئیں اپنا جو ہے وہ اندھیرے کو پھاڑ کر، اس کو کہتے ہیں فجر کا لفظ۔ تو فن فجرات پس پھوٹ پڑے، چٹان پھاڑ کر جو نکل پڑے، من ہو اس پتھر میں سے چٹان میں سے، اسنتا دو عشرتا 10 عینہ چشمے، قد تحقیق عالمہ جان دیا کلو ہر اناسن گروہ نے، مشربہ پینے کی جگہ کو، ہم اپنی، کلو اللہ نے فرمایا کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ من سے رزق اللہ کے، ولا تعصوا اور نہ تم پھرو فی الارض بیچ زمین کے، مفسدین فساد مچانے والے بن کر۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے اے بنی اسرائیل، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے، اللہ اوپر طعام کھانے، واحد اکیلے کے، اے موسیٰ جی ہم سے روز یہ من سلوا اکیلا ایک ہی کھانا نہیں کھایا جاتا، فدعو پس دعا کر لنا واسطے ہمارے، ربا کا رب اپنے سے، یخرج کو وہ نکالے، لنا واسطے ہمارے، مما میں سے اس، تم بے تو جو اگاتی ہے الارض یہ زمین، من میں سے، بکلے سبزی ہا اپنی سے، و قصائے اور ککڑی اپنی سے، و فومہا اور گندم اپنی سے، و عدسہا اور دالوں اپنی میں سے، و بصلہا اور اپنے پیاز اور لہسن میں سے ہمارے لیے زمین جو ہے وہ اگائے۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، تستبدلون کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو، اللہ اس چیز کو، ہوا ادنا جو سب سے گھٹیا ہے کم تر ہے، بالذی بدلے اس چیز کے، ہوا خیر جو بہتر ہے، جو بہتر کھانا من سلوا اس کی بجائے تم جو گھٹیا کھانا مانگتے ہو۔ اہبطوا اتر جاؤ یعنی داخل ہو جاؤ، مصر اس شہر میں، یروشلم میں، فإنا پس بے شک لکم واسطے تمہارے، ما جو سألتم سوال کیا ہے تم نے، جو مانگا ہے وہ تمہیں ملے گا، وضربت اور ماری گئی، برسائی گئی، علیہم اوپر ان کے، الذلۃ خاص ذلت، حقیقی ذلت، والمسکنۃ اور خاص مسکینی، غربت، خستہ حالی، وباؤ اور وہ لوٹے واپس مڑے، بے غضب ساتھ غصے کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، جن کے معنی کی طرف سے، اللہ وہ اللہ کا غصہ لے کر واپس لوٹے۔ فرمایا کہ ذالک کا یہ بات، اللہ کا غضب جو ہے کیوں ان کو ملا، کیوں ذلت رسوائی ان پر برسائی گئی، اس کی وجہ یہ ہے، ذالک کا یہ بات بس واپس کی ہے، انہم کہ بے شک ہم وہ لوگ، کانو تھے وہ، یکفرون وہ انکار کیا کرتے تھے، ماضی استمراری، تھے وہ انکار کیا کرتے، بے آیات ساتھ حکموں فیصلوں نصیحتوں کے، اللہ کی، وَيَقْتُلُونَ یہاں پر بھی کانو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے عبارت کو مختصر کرنے کے لیے جو ہے وہ نکال دیا ہے، اصل میں ہے وَكَانُوا يَقْتُلُونَ اور تھے وہ، تسلسل پایا جاتا ہے، فعل ماضی مسلسل، اس ماضی استمراری، استمرار کہا جاتا ہے، استمرار کا معنی ہے مسلسل، لگاتار، وَيَقْتُلُونَ اور تھے وہ قتل کیا کرتے، النبیین حقیقی یا سچے نبیوں کو، بغیر الحق کے بغیر کسی حقیقی حق کے، ان کو کوئی حق نہیں تھا نبیوں کو قتل کرنے کا لیکن وہ کرتے تھے۔ ذالک یہ بات بما بس وابس کے ہے جو عصوا انہوں نے نافرمانی کی اللہ کے حکموں کی، وکانوا اور تھے وہ، یعتدون زیادتی کیا کرتے، قانون توڑا کرتے، یہ بھی فعل ماضی استمراری ہے۔
صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔